الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم مفتاح العربیہ حصہ دوم میں درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ یہ درس نمبر 4 جو ہے جمع غیر عاقل کی، یعنی غیر عاقل کی جمع۔ تو جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جمع جو عاقل کی ہوتی ہے اور ایک وہ جمع جو غیر عاقل کی ہوتی ہے۔ تو عاقل کی جمع جیسے مسلم ہے، مسلم عقل والا ہے نا، اور رجل ہے، رجل عقل والا ہے، جس کے پاس عقل ہو۔ تو انسانوں کے پاس عقل ہے، رجل انسانوں میں سے ہے، مسلم انسانوں میں سے ہے نا۔ تو اس کی جب ہم جمع بنائیں گے مسلم کی تو بن جائے گی مسلمون، تو یہ جمع عاقل کی بنی۔ رجل کی جب ہم جمع بنائیں گے تو بن جائے گی رجال، یہ جمع عاقل کی ہوئی، ہے نا۔ اسی طریقے سے بہت سارے جمع ہیں جو عقل والوں کی جمع ہوتی ہے، یعنی وہ شے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، تو جب ہم اس کی جمع بناتے ہیں تو اس کو ہم جمع عاقل کہتے ہیں۔ اور ایک جمع ہے جمع غیر عاقل، یعنی وہ چیزیں جن کو عقل و شعور نہیں، جن کو عقل و شعور نہیں، تو وہ سب غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کتاب ہے، قلم ہے، کاپی ہے، دوات ہے، کرسی ہے، بیڈ ہے نا، پنکھا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے حس چیزیں، اس کو ہم جمع غیر عاقل کہتے ہیں، جمع غیر عاقل، یعنی ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، تو یہ جمع غیر عاقل میں کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں، پہلی مثال میں جو ہے موصوف صفت کی مثال ہے، لیکن پہلی مثال میں واحد لائے ہیں، دوسری مثال میں اس کی جمع لائے ہیں، اور ایک تیسری مثال پیش کی ہے۔ اس تیسری مثال میں جو یہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے، اس کو مرکب مفید کے جملے میں ڈھال کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تین مثالیں ایک جملے کی پیش کر رہے ہیں۔ پہلی مثال میں واحد ہے، پہلی مثال میں واحد ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو جملہ ہے تام پہلی مثال میں، مکمل ہے، جیسے الکتاب جدید، الکتاب جدید، یہ موصوف صفت نہیں ہے، تو الکتاب مبتدا، جدید اس کی خبر، الکتاب جدید، کتاب جو ہے کیا ہے؟ نئی ہے، تو الکتاب مبتدا جدید اس کی خبر۔ لیکن یہاں پر آپ کا ذہن جو لانا چاہتے ہیں اس سبق میں، وہ اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر موصوف صفت یا کون سی ترکیب ہے، اس سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ بحث یہاں پر اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہچانیں جمع کو، کہ جمع کا استعمال کس طرح کیا گیا ہے اور کس کی جمع لائی گئی ہے، آیا کہ عاقل کی جمع لائی گئی ہے یا غیر عاقل کی جمع لائی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے الکتاب جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ الکتاب عاقل نہیں بلکہ غیر عاقل چیز ہے، تو اب یہاں پر اسی کی جمع لائیں گے۔ تو الکتاب کی جمع جو آتی ہے الکتب۔ دیکھیں ایک اور چیز آپ لوگ فرق سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جب کہا جائے الکتاب کی جمع کیا آتی ہے تو آپ کتب نہیں کہیں گے بلکہ الف لام کے ساتھ کہیں گے الکتب، اور جب کہا جائے کتاب کی جمع کیا آتی ہے تو آپ وہاں پر الکتب نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کتب۔ بات سمجھ میں آئی؟ الکتب جدیدۃ۔ اب یہاں پر اس کو مزید جملوں میں جوڑا گیا ہے، هذه الکتب جدیدۃ لا قدیمۃ، یہ کتابیں نئی ہیں پرانی نہیں ہیں۔ تو هذه الکتب، الکتب یہ جمع ہے غیر عاقل کی اور مکسر ہے، تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے هذه لائے، اور اسی کی
یہ خبر جو لائے تو جدیدۃ لائے، کیونکہ مبتدا خبر کے درمیان میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو هذه الکتب جدیدۃ لا قدیمۃ، یہ کتابیں نہیں ہیں، پرانی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے الرسم جمیل، الرسم، رسم کا مطلب ہوتا ہے تصویر، رسم کا مطلب تصویر، اس کی جمع کیا آتی ہے رسم کی؟ الرسوم، الرسوم، پھر وہی غلطی کر رہے ہیں، میں نے پوچھا رسم کی جمع کیا ہے؟ رسوم کی جمع جی رسوم، رسوم، رسم کی جمع رسوم، الرسم کی جمع الرسوم۔ تو الرسم، یہ الرسوم لکھا ہے، الرسوم، تو یہ ہے الرسم، الرسوم نہیں، سین پر جو ہے سین ساکن ہے۔ الرسم جمیل، تصویر جو ہے پینٹنگ کہہ لیجیے آپ، پینٹنگ خوبصورت ہے۔ الرسوم جمیلتن، تو یہاں پر جمع ہے تو تصویریں خوبصورت ہیں۔ تلک الرسوم لیست بجمیلۃ، وہ تصویریں خوبصورت نہیں ہیں۔ الشجر مثمر، شجر کا مطلب درخت، مثمر کا مطلب ہوتا ہے پھلدار۔ الشجر مثمر، درخت پھلدار ہے۔ الاشجار مثمرۃ، شجر کی جمع اشجار، جمع غیر عاقل کی، تو الاشجار مثمرۃ، درختیں پھلدار ہیں۔ یا آپ درختیں بھی نہ کہیں، صرف اردو پر غور کریں۔ پہلی مثال میں الشجر مثمر، درخت پھلدار ہے۔ دوسری مثال میں الاشجار مثمرۃ، درخت پھلدار ہیں۔ درختیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہیں اگر کر دیں گے تو یہ ہیں جمع پر دلالت کرتا ہے اردو میں۔ هذه الاشیاء ثمینۃ لا رخیصۃ، اشیاء کس کی جمع ہے؟ شیء کی، شیء کا مطلب چیز، اشیاء چیزیں۔ هذه الاشیاء ثمینۃ لا رخیصۃ، رخیصہ کا مطلب ہوتا ہے سستا، یہ چیزیں مہنگی ہیں، سستی نہیں ہیں۔ تلک دکاکین واسعۃ لا ضیقۃ، دکاکین کس کی جمع ہے؟ دکان کی، دکان نہیں دکان، کاف پر تشدید ہے۔ تلک الدکاکین، لیکن جب جمع بنائیں گے تو کاف پر تشدید نہیں ہے۔ تلک الدکاکین واسعۃ لا ضیقۃ، واسعہ کا مطلب، واسع کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ گہرا، اور ضیق کا مطلب واسع کا مطلب کشادہ، ضیق کا مطلب تنگ۔ تلک الدکاکین، وہ دکانیں کشادہ ہیں، تنگ نہیں ہیں، وہ دکانیں کشادہ ہیں، تنگ نہیں ہیں۔ هذه السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ، تو هذه السیوف حدیدہ، حدید کا ایک معنی تو آتا ہے لوہا، ایک معنی لوہا آتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا آتا ہے تیز، ٹھیک ہے۔ فلیل، فلیل کا مطلب کند بھی آتا ہے، اور ایک فلیل کا مطلب آتا ہے جہاں پر زیادہ بال ہوں، جہاں پر زیادہ بال ہوں اس کو بھی فلیلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کند لیا جائے گا، چونکہ حدیدہ پہلے مذکور ہے۔ اب حدیدہ کے معنی اگر تیز لیتے ہیں تو تیز آپ لے سکتے ہیں، حدیدہ کے معنی لوہے کا اگر لیتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن جب لوہے کا معنی لیں گے تو پھر فلیلہ کا معنی متعین کرنے میں دشواری ہوگی۔ تو یہاں پر آپ حدیدہ سے مطلب تیز لیں اور فلیلہ سے مطلب کند لیں۔ تو هذه السیوف حدیدۃ لا فلیلۃ، یہ تلواریں دھاردار ہیں، دھاردار ہیں، کند نہیں۔ هذه الکلاب الیفۃ وتلک الکلاب وحشیۃ، کلاب، یہ کلاب کس کی جمع ہے؟ کلبن کی، کلاب کلبن، کلب کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اور
अलीफा, अलीफा जो है उलूफ से है, जिसको पाला जाता है। कुत्ते जानवर दो तरह के होते हैं, एक वो जानवर जो बाहर घूमते टहलते, और एक वो जानवर जो क्या कहते हैं घर के अंदर पाले जाते हैं। तो यहाँ पर अलीफा लाया गया है, यानी मालूफ, यानी वो जानवर जो पाले गए हैं। तो हाज़िहिल किलाबु अलीफतुन, ये कुत्ते क्या हैं, पाले हुए हैं घर के अंदर। वतिलकल किलाबु वहशियतुन, और वो कुत्ते क्या हैं, वहशी हैं, यानी उनको बाहर से चरा है, बाहर से उनको चरा गया है, इसीलिए उनको वहशी कह रहे हैं। ठीक है, वहशी का वहशी मतलब जंगली। नहीं, एक वहशी जो है वो माना आता है कि जिसमें लोग जो है, जिसके अंदर वहशानी सिफत होती है, वहशानी सिफत, तो एक वहशी उसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो माना है वो वहशी, वो वहशानियत जिसके अंदर पाई जाती है, वो माना मुराद नहीं है, बल्कि अलीफ के माने हम अलीफ से हम इस माने को मुतय्यन करेंगे। अलीफ का मतलब हुआ घरेलू जानवर जिनको घरों में पाला जाता है, और वहशी आप ये माने जो खुद से चरे हुए होते हैं बाहर। तो ये कुत्ते क्या हैं, घरेलू हैं। वतिलकल किलाबो वहशियतुन, और वो कुत्ते क्या हैं, वहशी हैं, बाहर के चरे हुए हैं। उसको जंगली भी बोल सकते हैं सुलमान। हाँ, जंगली कह सकते हैं आप, जंगली कहिए। वो कुत्ते जंगली हैं, चूंकि घरों के जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों के अंदर जो है वहशानियत नहीं पाई जाती, और बाहर जो कुत्ते होते हैं उनके अंदर वहशानियत पाई जाती है। हाज़िहिल जवाइज़ु समीनतुन वतिलकल जवाइज़ु रखीसतुन। जवाइज ये किसकी जमा है, जाइज़तुन की। जाइज़ा का मतलब होता है इनाम, जवाइज उसकी जमा। तो हाज़िहिल जवाइज़ु समीनतुन, ये इनामात क्या हैं, ये रिवार्ड्स कीमती हैं। वतिलकल जवाइज़ु रखीसतुन, और वो इनामात क्या हैं, सस्ते हैं। हाज़िहिल मदारिसु अरबिय्यतुन वतिलकल मदारिसु इंजलीज़ियतुन, ये मदारिस अरबी हैं, यानी ये अरबी पढ़ाने वाले मदारिस है, जहाँ पे अरबी की तालीम पढ़ाई जाती है। वतिलकल मदारिसु इंजलीज़ियतुन, और वो मदारिस क्या हैं, अंग्रेजी मदारिस हैं, यानी वहाँ पर स्कूल की तालीम होती है। अब कह रहे जमा गैर ज़विल उक़ूल वाहिद मुअन्नस का हुक्म रखती है, जो मैंने पहले बताया था जमा मुकस्सर वाला। उसके लिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस आता है, नीज उसकी सिफत और अमूमन खबर भी वाहिद मुअन्नस की आती है। अब वाहिद की जमा का वाहिद लाना है। मदरसा, रस्म, किताबुन, किलाबुन, मदारिस, रुसूम। मदरसा की जमा मदारिस, रस्मुन की जमा रसूम, किताब की जमा कुतुब, कुतुबुन, किताब की जमा किलाब का वाहिद कल्बुन, कल्बुन। मदारिस का वाहिद मदरसतुन, मदरसा। रुसूम रस्मुन, रस्म। जाइज़तुन, इसकी जमा जवाइज, जवाइज। शजर, जमा अशजारु। ये सब चीजें जो हैं जमा वाहिद, इस पर ध्यान दे करके हल कीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है इम्तिहान का एक मुस्तकिल एक सवाल है। जितने भी अभी आएंगे जमा वाहिद, वाहिद जमा वगैरह, ये सब जो है इम्तिहानात में एक मुकम्मल सवाल की हैसियत रखता है। तो आपको उसी तरीके से इसको हल करना है। इसीलिए मैं महीने में एक मरतबा टेस्ट रख रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग समझ सकें।